نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ درس کے اندر سورۃ الملک کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام العزیز کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَهُوَ العزیز الغفور کہ اللہ عزیز ہے، غفور ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے غفور صفاتی نام استعمال ہوا ہے، اسی طرح غفار اللہ رب العزت کا صفاتی نام استعمال ہوا ہے۔ یہ جو تمام الفاظ ہیں یہ معافی کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے جب تک انسانی جسم کے اندر سانس موجود ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ میرے بندو تم اپنے گناہوں کے اوپر نادم پشیمان ہو کر مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ میرے گناہگار بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور ایک جگہ میرے اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار پڑھ لیا کریں اور توبہ بھی مانگ لیا کریں۔ استغفار علیحدہ چیز ہے، توبہ علیحدہ چیز ہے۔ استغفار کا معنی گزشتہ زندگی کے اوپر گناہوں کے اوپر معافی مانگنا، اور توبہ کا معنی کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ جب بندہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے بندے کو گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا کر کے نیک اعمال کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ اللہ اگر ہم نے سچی توبہ کی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم، میں سچی توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اور انعام بھی ملے گا۔ تو میرے اللہ نے دوسرا انعام بھی بتلا دیا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں توبہ کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے اوپر بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ معمول ہم صبح کے وقت بھی اپنائیں، شام کے وقت بھی بنائیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار صبح کے وقت پڑھا جائے، 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ شام کے وقت پڑھا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب
جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سونے کے لیے بستر کے اوپر تشریف لاتے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ امت کو بھی تعلیم دی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر بندہ 100 مرتبہ استغفار صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھے، سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے اگر جتنے بھی گناہ ہوں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر استغفار پڑھنے والا سو جاتا ہے، سونے کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر کے اپنے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں معافی ہر وقت مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت کے اندر آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے محبوب تو بخشے بخشائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور یہ ہمارا حضرات انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، نماز کے بعد استغفار پڑھتے، رات کو سونے سے پہلے استغفار پڑھتے۔ جب اللہ کے نبی استغفار پڑھتے ہیں تو ہم امتیوں کو تو اس سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور میرے اللہ نے سورۃ النصر کے اندر ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ گویا کہ جب فتوحات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے نبی کو استغفار کا حکم دیتے ہیں، تو ہم خوشی کی حالت میں بھی استغفار پڑھا کریں، غمی کی حالت میں بھی استغفار پڑھا کریں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اس وقت بھی استغفار پڑھا کریں۔ ہم اپنے دوست احباب تعلق والوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، جب ان کا ہفتہ وار گشت ہوتا ہے اور وہ گشت کے آداب گشت بیان کر کے جب محلے کے اندر جاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے، مسجد کی طرف بلاتے ہیں، جب گشت مکمل ہو جاتا ہے تو امیر صاحب تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو۔ بھائی استغفار کیوں پڑھیں؟ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی نافرمانی تو نہیں کی، کوئی بدکاری تو نہیں کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام جو نبیوں والا تھا وہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے ذمے لگایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اتنا عظیم الشان کام تھا، اگر اس کام کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی ضرور مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ فارسی زبان کے اندر کسی نے کہا رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بعض مرتبہ بندے کی زبان سے نکلنے والے توبہ کے الفاظ، استغفار کے الفاظ اتنے پسند آ جاتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ استغفار توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جن فرشتوں نے گناہ لکھے ہوتے ہیں، بندے کی توبہ معافی کی وجہ سے فرشتوں کے ذہنوں سے انہیں ختم بھی فرما دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں، نہ نام اعمال کے اندر رہیں گے، نہ قیامت کے دن نام اعمال یہ پیش ہوگا، نہ فرشتے گواہی دیں گے اللہ یہ تو گناہ کیا کرتا تھا۔ تو جب اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر وقت قدم قدم پہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔